ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہم پر سے بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا اور آج آخری جمعہ ہے. اللہ نے جس کو جو جتنی توفیق دی اور جو بندہ اللہ کی طرف جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کیا وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے اس مہینے کی قدر کی اور روزے رکھے، تراویح پڑھی، اپنے کو گناہوں سے بچائے رکھا اور رمضان میں اس نے اپنی مغفرت اور بخشش کے سامان کو جمع کر لیا. میرے دوستوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاعتبار بالخواتیم، یہ لوگوں خاتمے کا اعتبار ہے. کسی بھی عمل کا شروع وہاں آدمی کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ آدمی نے کیا نیت کی ہے اور اس کی نیت سے وہ کیا چاہتا ہے، اس کے عمل سے کیا مقصود ہے. اور عمل کے آخر میں عمل کے اندر جو کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ سے اس کی بخشش مانگی جائے گی اور اللہ رب العزت سے استغفار کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے ختم پر استغفار کرتے تھے. کوئی بھی عمل ہو آخر میں آدمی اللہ سے یوں کہتا ہے استغفار کر کے، اے اللہ میں نے عمل کو خراب کر دیا، اے اللہ میں نے بڑا قصور کر دیا کہ تو نے جیسے بتایا مجھ سے وہ عمل نہیں ہو سکا، اے اللہ معاف کر دو. اس لیے علماء نے لکھا ہے عمل کے آخر میں استغفار عمل کی کوتاہی کو مٹا دیتا ہے. تو رمضان کے یہ ایام عامتاً شروع 27 پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن ختم ہوا تو اب بس سب ختم ہو گیا، اب نہ تراویح ہے، اب نہ جو ہے روزے ہیں، اب بس عید کی تیاری ہے اور کچھ نہیں ہے. انداز دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان مسلمان کو یہ پتہ چل گیا کہ اسے بخشش دے دی گئی. گویا اسے یوں کہہ دیا گیا کہ بھائی اب جو چاہے کر لو. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو بدری صحابہ تھے اللہ نے ان سے یوں کہہ دیا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم نے جنگ بدر میں شریک ہو کر وہ عظیم مجاہدہ اور قربانی پیش کی ہے، اب جو چاہیں کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. نبی کے صحابہ کیا کر سکتے تھے؟ کہاں سے ان سے نافرمانی ہو سکتی تھی؟ وہ آج کا یہ نوجوان سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں جو چاہے کر لوں، اب تو عید کی تیاری ہے،
نہ نماز رہ گیا، نہ روزہ رہ گیا، نہ تراویح رہ گئی۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ نے اس مہینے کی قدر و قیمت جو چھپا کر کے رکھا ہے، اس میں یہی مصلحت ہے کہ اللہ شوقین لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس کے اندر کیا شوق ہے، میرے لیے کون کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا کی ملازمت اور ڈیوٹی میں رات جاگنا میرے بندے کو آسان ہوتا ہے 4 پیسوں کے لیے، اب میں کہتا ہوں میرے نام پر رات جاگا جائے تو یہ کس طرح جاگتا ہے، میرا دھیان اور تصور اس کے ذہن و دماغ میں کتنا ہوتا ہے، میں بھوکا رکھ رہا ہوں، اس بھوکے رہنے میں کتنا اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر بھوکوں کا، مسکینوں کا کتنا درد پیدا ہوا۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہ رمضان آیا تھا ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، 1000 مرتبہ اللہ معاف فرمائے، بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی ناقدری ہوئی، ایسے رمضان ہم پر آئے چلے گئے، اللہ معاف فرمائے۔ اگر ہماری بخشش نہ ہوئی، ان آخری دنوں کو اللہ کو منانے میں ہم نے نہیں لگایا، پھر میرے دوستو، بزرگوں، ہماری نصیب پر رونے سے، اپنے قسمت پر رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی اللہ کے دربار میں ہمارے لیے فیصلے کراتے ہیں، ہمارے اعمال فیصلے کراتے ہیں۔ شب برات کی رات فیصلہ کراتی، شب قدر کی رات فیصلہ کراتی ہے، وہاں فیصلہ ہو چکا ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ آخر وقت میں اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کریں گے، ان کی توجہ کہاں ہے، اپنے عمل کی کمی کوتاہی پر کہ ان کے اندر شرمندگی ہے کہ نہیں ہے، ان سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی روزے میں، تراویح میں، ان کے دل کی کیا کیفیت ہے، ان کا دل ہماری طرف جھکا ہے کہ نہیں، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، یہ ایام بھی بڑے خوش نصیب ہیں، زندگی میں یہ مواقع، یہ چانس، یہ اپارچونٹیز ہمیں بار بار نہیں ملی جاتی ہیں۔ قدر ان لوگوں کو ہے جو دنیا سے چلے گئے، جنہیں سبحان اللہ کہنے کا اجر نہیں مل پائے گا، نیکیوں کو ترس رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہمارے بچے رشتہ دار کچھ پہنچا دیں، اس امید میں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں نیکیوں کی قدر ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ان ایام میں ایک تو ہمیں استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کم سے کم ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ، دوسری روایت کے مطابق 100 مرتبہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ نبی معصوم ہیں، جن سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہوں، ہماری تمہاری کیا حالت ہے؟ ہمیں کتنا اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے؟ تو آج سے نیت کر لیں۔ حدیث میں استغفار کی بڑی کفایت جو ہے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، ارے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوں، جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوں، بڑا خوش نصیب ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے راستہ بنائیں گے، ومن کل ہم فرجا، ہر تکلیف اور ہر غم سے اللہ اسے چھٹکارا دیں گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی کا انتظام وہاں سے کریں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار کے فائدے بتائے گئے۔ رمضان کے آخری ایام ہی کے لیے نہیں، زندگی بھر کے لیے ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، بیٹا رب اغفر لی پڑھتے رہا کرو، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ پتہ نہیں کون سا وقت اللہ کے یہاں قبولیت کا ہو، بیٹا تیری مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہو جائیں، یہ اللہ سے کیا ہم امید نہیں کر سکتے؟ تو میرے دوستو، پہلی چیز تو ہم اپنے اوپر استغفار لازم کر لیں۔
دوسرے نمبر پر کوئی عمل میں کوتاہی نہ ہو، جتنی چستی کے ساتھ ہم نے رمضان کے پورے مہینے میں رہے، ختم تک بھی ہمیں اسی کیفیت کے ساتھ رہنا ہے، پوری تراویح پڑھنی ہے اور اپنے کو ویسے ہی پابند بنانا ہے جیسے ہم پچھلے دنوں میں رہے، بلکہ اس سے زیادہ پابند بنا کر اللہ کو دکھائیں، اللہ کو دکھائیں۔ جیسے شعبان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش ہو تو میرا نمبر روزے داروں میں ہو، میرا شمار روزے داروں میں ہو۔ یہ آخری ایام میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر حساب لیتے ہیں، کتاب لیتے ہیں، بندو بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی محنت پوری کر دی ہے، جس نے اپنی ڈیوٹی کو مکمل کر لیا، اس کے حق میں تمہارا کیا فیصلہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ آپ جو ہے ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، آپ انہیں پوری جو ہے تنخواہ دے دیں، ان کا پورا جو ہے پیمنٹ پے کر دیں، ان کا حق یہی ہے کہ ان کو پورا دے دیا جائے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ ہمارے رمضان کی انالائزنگ کرتے ہیں، جی جان پڑتال کرتے ہیں، پڑتال کیا جائے گا، جانچ کیا جائے گا کہ انہوں نے رمضان کیسے گزارا ہے۔ میرے بندو فلاں کی لسٹ اٹھاؤ، فلاں کا صحیفہ اٹھاؤ، فلاں کے جو ہے کیفیت بتاؤ کہ اس نے اس کے روزے کیسے، اس کی تراویح کیسی، اس کا جذبہ کیسا تھا۔ ایسے وقت میں بتاؤ ہم سے بڑا مجرم، ہم سے بڑا محروم وہ کون ہو سکتا ہے جو بازار کی زینت بنے، بازار کی زینت بنے۔ اللہ بخشش کے لیے دربار سجائے بیٹھے ہوں کہ میرے بندوں کو چلو رمضان کے آخر میں ہی میں بخش دیتا ہوں، میں رمضان کے آخر میں بخش دیتا ہوں۔ امت نئے کپڑوں کے چکر میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ بھئی مجھے پرانے کپڑے میں کفن دیا جائے۔ کہنے لگے لوگوں نے امیر المؤمنین آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ کے لیے ہم نیا کپڑا خریدیں گے۔ کہنے لگے نئے کپڑوں کے حقدار زندے لوگ ہیں، مردے لوگوں کے لیے کیا ہے، اگر میرا عمل صحیح ہے تو اللہ کے ہاں بخشا جاؤں گا، اگر میرا عمل صحیح نہیں رہا، میری زندگی صحیح نہیں تھی، مجھے کفن نئے کپڑے میں بھی دے دو، پھر بھی میں جا کر اللہ کے یہاں جو ہے میری حالت کیا بنے گی مجھے نہیں پتا ہے۔ ان نئے کپڑوں کے حقدار تو زندے لوگ ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، 1000 مرتبہ اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے کیریئر نے، ہمارے ایٹیٹیوڈ نے، ہمارے اخلاق نے، ہمارے روٹین آف دی رمضان نے، ہماری رمضان کی زندگی نے جو رانگ میسج دنیا کو دیا ہے اس کا خمیازہ بہت دنوں تک ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ جا کر دیکھیے رمضان بھوکوں کے غم کو پیدا کرنے کے لیے آیا، بڑے بڑے اسٹال لگائے جا رہے ہیں، رمضان کی نمازیں برباد، تراویح برباد، اور جو ہے سمجھ لیا گیا کہ بھئی یہی ایک مہینہ ہے کمائی کا، کمانے کی پوری کوشش کی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جی بڑے اللہ کے ولی، صفت بزرگ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی خلافت میں دریا کے کونے پر درندہ بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا تھا، بھیڑیاں بھی، اور جو ہے ساتھ بکری بھی پانی پیتی تھی۔ کبھی بھیڑیے کو بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اتنا انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ راضی نہیں ہوئے تھے، ان کو راضی کر کے بادشاہ بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا۔ اپنا سارا مال جو تھا وہ سارے کا سارا جو ہے بیت المال میں جمع کر کے کہہ دیا کہ بھئی یہ غریبوں کا حق ہے، اللہ کے یہاں میں پکڑا جاؤں گا۔ عید کا دن آیا، بچیاں رونے لگی، اماں کے پاس جا کر رونے لگی۔ فاطمہ، ان کی بیوی کا نام فاطمہ، جو بادشاہ، وہ ایسی عورت دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئی جس کے باپ بادشاہ، شوہر بادشاہ، بیٹے بادشاہ، بھائی بادشاہ، اس کے ساری قریبی رشتہ دار سارے کے سارا بادشاہ بنے ہوں،
علماء نے لکھا ہے ایسی خوش نصیب عورت دنیا میں نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں آنے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی دیکھو یہ دنیا داری، یہ زیور، یہ کپڑوں کے ساتھ میری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی، یا تو میرے ساتھ رہو یا تو ان چیزوں کے ساتھ رہو۔ کہنے لگی امیر المؤمنین یہ چیزیں کیا قیمتی ہیں، آپ کے لیے تو اس سے بڑی دولت قربان کی جا سکتی ہے۔ سارے کا سارا مال لا کر کے جمع کر دیا۔ ایسی خوش نصیب دلہن کے پاس جا کر عورت بچیاں رو رہی ہیں، امی جان عید آ گئی ہے، آپ ابا سے کہو ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ امی جان عید آ گئی ہے، آپ ابا سے کہو اللہ ابا ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ جی اب جب اندر آئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اب جب اندر آئے گھر کے اندر، بیوی نے جا کر درخواست کی، بیوی نے جا کر درخواست کی تو کہا کہ دیکھو میری جتنی تنخواہ تھی بیت المال سے مجھے جتنا وظیفہ دیا جاتا ہے ماہانہ، اس میں اتنے پیسے نہیں بچے ہیں کہ میں بچوں کو کپڑے خرید کر لا کر دے دوں۔ اگر میں نے حق تلفی کی، بیت المال کا پیسہ اٹھایا اور اس کو اٹھا کر میں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید لیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ میری بچی ہو، عید تم ایسے ہی گزار لینا، اللہ تمہارے حق میں خوش نصیبی کے فیصلے فرمائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، لکھا ہے کتابوں میں، اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ساروں نے مل کر ان کے بچوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے بچے بادشاہ بنائے گئے۔ جب انتقال ہوا تو انتقال کے وقت میں، انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ ایک آسمان سے پرچی اڑ کر آ رہی ہے۔ جی دھوبی وہاں کھڑے ہو کر پانی کے ندی میں کھڑے ہو کر کپڑا دھو رہا تھا، دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے بکری پر۔ اس دھوبی نے دیکھ کر کہا ہو نہ ہو عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ ان کے انصاف کی حکومت میں اتنا انصاف عام ہو چکا تھا ان کی حکومت میں کہ اس گھاٹ پر، اس ندی پر جو ہے ایک ہی ساتھ بھیڑیا اور بکری پانی پیا کرتے تھے۔ کبھی بھیڑیے نے بکری پر جو ہے اٹیک نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے آج بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ پتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ واقعتاً ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، آسمان سے ایک پرچی اڑتی ہوئی آئی اور اس پرچی پر لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ براءۃ من النار لعمر بن عبدالعزیز، اللہ کی طرف سے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے۔ بچیوں نے پرانے کپڑوں میں عید کیا تھا۔ میرے دوستو، یہ ہوتی ہے اصل زندگی، یہ ہوتی ہے اصل حکومت، کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اور ہماری زندگی کا اثر دنیا والوں پر کیا پڑتا، جانوروں تک پڑتا تھا کہ جانور بھی آپس میں لڑتے نہ تھے۔ یہ تھے وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں حکومت کی، لیکن عید کے دن پرانے کپڑے پہن کر اللہ کو راضی کر کے دکھایا۔ اللہ معاف فرمائے، امت کے لیے دعائیں کریں۔ دنیا والوں نے کپڑوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اگر اللہ ناراض ہو ہمارے کپڑوں سے کیا فائدہ ہے؟ ایسے کپڑے جلائے جانے کے قابل ہیں، ایسے کپڑوں پر دیمک لگ جائے، یہ بہتر ہے کہ ان کپڑوں کے پہننے کے باوجود میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ کو منا لیں، جو وقت رہ گیا، جتنی گھڑی رہ گئی، ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اپنی زندگی کو بدلنے کے فیصلے کر لیں۔ یہ رمضان بدلنے کے لیے آیا۔ جی نیمبو کو اگر اس کو نچوڑا جاتا ہے، تعجب کی بات یہ ہوگی کہ بھئی نیمبو کے نچوڑنے کے باوجود اس میں رس نہ نکلے، اور اگر رس نکلے بھی تو اس رس کے اندر کھٹائی نہ ہو، تو یہ تعجب کی بات ہوگی۔ تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ نیمبو کو نچوڑنے کے بعد رس آ جائے کہ بھئی رس آ گیا، بھئی رس کے اندر کھٹا پن ہے، نیمبو تو کھٹا ہوگا، نیمبو کے نچوڑنے کے بعد تو رس نکلے گا، لیکن تعجب یہ ہے کہ رس نہ نکلے، اور رس نکلے بھی تو میٹھا رس نکلے، اس کے اندر کھٹائی نہ ہو۔ یہی حال ہمارا ہے۔ افسوس اور تعجب اس بات پر ہے، رمضان گزر گیا لیکن میں متقی نہ بن سکا، میرے اندر تقویٰ نہ آ سکا،
میرے روزوں کی برکت سے میرے اندر حلال حرام سے بچنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا، حلال کو اختیار کرنے کا، حرام سے بچنے کا مزاج میرے اندر پیدا نہ ہوا، جو رمضان کا اصل مقصود تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے معافی کریں، توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ العیدین، عید کی رات بھی جو ہے خریداری اور فروخت کی رات نہیں ہے، وہ رات بھی عبادت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ العید من قام لیلۃ العیدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عیدین کی رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن انسانوں کے دل، یعنی قیامت کے دن ان انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ دنیا والوں نے کس پر فوکس کیا؟ بدن پر فوکس کیا۔ شریعت نے فوکس کیا دل پر، کہ دل کو بنایا جائے، دل کو سدھارا جائے، دل کے اندر ایک اللہ کا یقین بٹھایا جائے، آخرت بٹھائی جائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات بٹھائی جائے۔ دل کو بنانے کی کوشش کی انبیاء علیہ السلام نے آ کر۔ وہ دل زندہ ہے تو اصل زندگی ہے میرے دوستو بزرگوں، اگر وہ دل مردہ ہے تو انسان زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت دلوں کو زندہ رکھیں گے جس دن انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ زندہ دلی پیدا کرنے کے لیے رمضان کے اور جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے راتوں میں عبادت کا اہتمام کیجیے۔ اندازہ کر کے دیکھیے، جہاں نحوست اترتی ہو، سب سے پاک جگہ مسجدیں بتائی گئی، سب سے گندی جگہ بازار بتائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان وہیں انڈے دیتا ہے، وہیں اس کے بچے نکلتے ہیں، وہاں مسلمان کا پورا رمضان گزر رہا ہے، عید کی پرچیزنگ گزر رہی ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف لو لگائیں، آگے بڑھیں، کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، کچھ تو ہمیں دے دے، کچھ تو ہمیں دے دے، ہمارے کم سے کم اعمال پر کم سے کم ایک رائٹ تو لگا دے، 100 میں سے 40-50 نمبر تو مل جائیں اللہ کے دربار میں۔ چلو بھائی اس کو ہم نے پاس کر دیا، اس کا رینک بہت پیچھے ہے لیکن کم سے کم پاس تو ہو گیا، آخر میں تو اس نے ہم کو منا لیا، پورا مہینہ دکان دھندے میں پڑا رہا، آخر میں تو ہم کو راضی کر لیا۔ اللہ کے یہاں کم از کم آخر میں تو ہمارے عمل پر ٹک لگ جائے۔ میرے دوستو اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کو فرض کیا، واجب فرمایا۔ کیا فائدہ ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کے گناہ، روزے کو پاک کرنے کے لیے۔ گویا آپ کے روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے، آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے، آپ کے روزے کو پاک کرنے کے لیے جو ہے صدقہ فطر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اللغو والرفث، بیکار باتیں جو ہم نے کی ہیں، جو روزہ رکھ کر ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، بے حیائی کے کام کیے ہیں، ان سارے کاموں کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی صدقہ فطر دیا کرو۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، چلو عید کے دن کھانے کا انتظام ہو جائے غریبوں کا۔ آج تو جو ہے پہچاننا مشکل ہے، پیشہ ور بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں ہر مسجد میں، ہر جگہ نئے طریقے سے مانگ رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کا پیشہ ہی وہی ہے۔ صبح لا کر ان کے گھر والے چھوڑ جاتے ہیں گاڑیوں سے، شام ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بہت مستحق ہیں، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، فطرہ دو۔ پیشہ ور مقرر، پیشہ ور جو ہے بھکاری ہیں، ان کا کام ہی وہی ہے کہ وہ پیسے لے کر صبح سے شام تک مانگتے رہو۔ ایسے لوگوں کو آپ صدقہ بھی نہ دیں۔ جی نئی بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، تعجب لگ رہا ہے۔ جب ایسا سچویشن بن جائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں میں کا بیکورڈ طبقہ آسانی کے ساتھ بھیک منگنے کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں اندور کے متعلق میں نے سنا، ایم پی کے اندور کے تعلق سے، کہ وہاں حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھکاری نظر آئے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔
مسلمانوں کے نام پر بدنامی، جہاں دیکھو ادھر بھیک مانگنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسئلہ علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی کو ایک سے زیادہ صدقہ فطر نہ دے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ نے 90 روپے پکڑا دیے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب سارے کے سارے دیے جا رہے ہیں۔ 4 سال پہلے وہ گھر میں کام کر رہی تھی، 2 سال پہلے وہاں تھی، 5 سال پہلے وہاں تھی، وہاں سے بھی بٹورا جا رہا ہے، یہاں سے بھی بٹورا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقہ فطر کی ایک مصلحت تو یہ ہے کہ روزے دار کا روزہ پاک ہو جائے، گناہوں سے اللہ اسے پاک کر دیں۔ دوسرے نمبر پر اغنوہم عن السوال عن هذا اليوم، عید کے دن تو کم سے کم ان کو بھیک مانگنے سے دور رکھا جائے، عید کے دن سوال کرنے سے، لوگوں سے مانگنے سے ان کو دور رکھا جائے۔ یہاں تو اللہ معاف فرمائے ایئرلی سال بھر ان کے مانگنے کا مقصد ہے، عید کے دن اور زیادہ مانگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسے دیا جائے؟ ان کو دیا جائے جو مانگتے ہی ہیں۔ تعریفہم بسیماہم، تم ان کے پیشانیوں کو، ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لو ان کی حاجت کیا ہے۔ جی اللہ معاف فرمائے، مانگتے مانگتے مالدار ہو گئے ہیں لیکن اپنی حالت وہی بنائی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جو آدمی ناحق طور پر بھیک مانگ کر مال جمع کر کے آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی چمڑا اور گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی، ایسا چہرہ لے کر اللہ کے حاضر ہوگا۔ آپ کبھی ان کا امتحان لیں، جو لوگ مانگتے بیٹھتے ہیں ان سے کہو کہ میں کم سے کم ایک ٹھیلا لگا کر دے دیتا ہوں، تم جو ہے ترکاری کی دکان رکھ لینا، فروٹ کی دکان رکھ لینا۔ کبھی ان سے کہو کہ میں دیتا ہوں 25,000 روپے، آپ جو ہے کاروبار شروع کرو، دھندا شروع کرو، فلاں دکان میں کام شروع کرو۔ تیار نہیں ہوں گے، آسانی کے ساتھ بھیک مانگ کر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی کمائی شروع کر لی ہے۔ ذلت ہے، السوال ذل، کہ سوال ذلت ہے، اسی ذلت کی زندگی میں انہیں مزہ آتا ہے۔ ہم بھی لے جا کر کے پکڑا رہے ہیں، زکوٰۃ پکڑا رہے ہیں، صدقہ پکڑا رہے ہیں۔ مت دیجیے، پیشاور بھکاریوں کو مت دیجیے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، علماء سے پوچھ لیں آگے چل کر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مستحق لوگوں کے پاس جائیے، ان کو دیجیے۔ آپ ایک بات سمجھیے، شریعت کی لاجک سمجھیے کہ ایک آدمی کو اتنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جتنی زکوٰۃ سے وہ مالدار بن جائے۔ سمجھ رہے؟ یعنی 60-65 ہزار روپے آج چاندی کے اعتبار سے کوئی آدمی، چاندی کے نصاب کے اعتبار سے کوئی شخص مالدار ٹھہر جاتا ہے۔ کیوں بتایا گیا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، ہم سے پوچھتے ہیں لوگ، حضرت 2,000-3,000 جو ہم دیتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا حضرت؟ ایک آدمی کی لائف سیٹل ہو جائے گی، اسے 50,000 دے دو، اسے 60,000 دے دو۔ ایک آدمی کو اس کا بزنس سیٹل کر دو، ایک آدمی کو اس کے اوپر سے قرضہ ہٹا دو، وہ قرض سے دور ہو جائے گا، لون فائنانس سے دور ہو جائے گا، اس کی ایک زندگی سیٹل ہو جائے گی۔ جسے قرض لے لے کر کے اپنی زندگی چلانی آتی ہو، جسے وڈی اور سنگم اور ایسی چیزوں کے اندر جو ڈوب چکا ہو، بے غیرت انسان کو آپ جتنا بھی سمجھائیں وہ آپ کے پیسے لے گا، چند دن بیپار کرے گا، پھر وہیں جائے گا۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جسے مانگ کر، جسے قرض میں جا کر فائنانس لے کر اپنی زندگی گزارنے کی عادت پڑ گئی، کبھی وہ آپ کے 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے رکھ کر کاروباری بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کاروباری کرتے ہوئے ادھر سے فائنانس بھی لیتا رہے گا، روز فائنانس بنتا رہے گا۔ اس سے عادت پڑ گئی، وہ کہاں سے چھوڑے گا؟ شریعت بتاتی ہے کہ ایک آدمی کو اتنا پیسہ مت دو، ہاں غریبوں کی محتاجگی دور ہو جائے۔ معلوم کرو کس گھر کے اندر جو ہے پریشانیاں ہیں، کس گھر کے اندر حالات ہیں، ہم کن کو دے سکتے ہیں۔ اسی لیے الگ الگ جو ہے انداز بتائے گئے۔ ایک آدمی کم کماتا ہے، اس کے لیے بتایا گیا کہ بھئی گیہوں کا صدقہ فطر دیا کرو، اور ایک آدمی اس سے زیادہ کماتا ہے، اس سے کہا گیا کہ بھئی تم جو ہے جو کا صدقہ فطر دیا کرو، کھجور کا صدقہ فطر دیا کرو، جس کی قیمت بڑھا کر بتائی گئی اس کی طرف سے وہ صدقہ فطر دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کی غریبی دور کرنی تو فکر تو کی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھئی جو غریب کے بھیس بنا ہوا ہے اسی کو لے جا کر پکڑاتے رہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے طرف سے صدقہ فطر نکالیں۔ صدقہ فطر واجب اسی پر ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں جو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اللہ نے دیا ہے تو آپ دیجئے، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ آپ کے گناہوں کو اللہ رمضان کے پاک کریں گے، آپ کا روزہ پاک ہو جائے گا۔ 90 روپے ایک آدمی کے اوپر ہے، کم از کم منیمم 90 روپیز دینا کیا مشکل ہے؟ گھر میں 5 افراد ہیں،
500 रुपये वैसे भी रोज़ाना खर्च हो जाते हैं, आपने 450 रुपये किसी आदमी को दिया जी, 5 आदमी को दिया, वाक़ईतन जो मुस्तहिक है, तो वाक़ई आपके रोज़े भी पाक हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं था, फिर भी आपने दे दिया, जिसकी वजह से आपका सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमारा बेटा बाहर रहता है, अब वो उसका सदक़ा फ़ितर कहाँ से देगा? वो अपना सदक़ा फ़ितर वहीं अदा करेगा जहाँ वो रहता है। बहुत सारे लोग उम्रे में पहुँचे हुए हैं तो वो अपने सदक़ा फ़ितर वहीं से अदा करेंगे जी। आपका बच्चा गल्फ़ में रहता है तो वो अपना सदक़ा फ़ितर वहीं से अदा करेगा, जो जहाँ रहता है। हत्ता के उलमा ने लिखा है ईद के दिन आदमी कहीं इंडिया के अंदर ही मुसाफिर बना हुआ है, दूर है, इंडिया में भले हैदराबाद में है, मद्रास में है, लेकिन वहीं पर वो सदक़ा फ़ितर अदा करेगा। वहाँ की जो कीमत होगी उसके एतबार से सदक़ा फ़ितर अदा करेगा। ये इंतज़ार नहीं करेगा कि भाई मेरा सदक़ा फ़ितर फ़लाँ जगह से अदा कर दो, ऐसा नहीं है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अद्दा क़ब्ल सलाह, जो ईद की नमाज से पहले सदक़ा फ़ितर दे देता है, फ़हिय ज़कातुन, तो ये तुम्हारे रोज़ों की ज़कात है, अल्लाह तुम्हारे रोज़ों को पाक करेंगे। वमन अद्दाहा बाद सलाति फ़हिय सदक़तुम मिन सदक़ात, अगर तुमने नमाज के बाद दिया है तो आम सदक़ों का शुमार किया जाएगा। आप चाहते हैं कि भाई रमज़ान के गुनाह माफ़ हो जाए, रमज़ान में जो कमी कोताही हुई माफ़ हो, ईद से पहले दिया करें, ईद से पहले दिया करें। वाजिब ईद के दिन ही है, लेकिन अगर आप पहले भी दे देते हैं, एक दिन पहले, आपकी ये सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगी। ईद की नमाज पढ़कर जब आप देते हैं तो आम सदक़ा शुमार किया जाएगा, अल्लाह के यहाँ अजर आम सदक़े का दिया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी तरफ से अदा हो जाएगी। बस ये देख लें कि हम किसको दे रहे हैं, कहीं मुस्तहिक़ आदमी को तो नहीं दे रहे हैं, कहीं पेशावर भिखारियों को तो हमारा सदका नहीं जा रहा है। इस बात का अंदाज़ा कर लें ताकि हमारा माल बेकार न जाए। अब बच्चों के तरफ से भी बाप अदा कर सकता है, बच्चे कमाने वाले हैं तो वो भी अपने तरफ से अलग से अंदाजे से अलग से जो है अदा कर सकते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये बुनियाद बनाया कि हमारे रोज़े भी पाक हो जाएं, मोहताज की मोहताजी भी दूर हो जाए, ईद के दिन उसको मांगने से दूर रखा जाए। मेरे दोस्तों, ऐसे मुस्तहिक़ लोगों को तलाश करके मालूम करके ऐसे लोगों के हाथ में आप जाकर देंगे तो वाक़ईतन आपका देना शुमार किया जाएगा अल्लाह के यहाँ जी। तो दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस में बताया है उसके एतबार से जो है चाँद के भी देखने का एहतमाम किया जाए। चाँद के भी देखने का एहतमाम, कि मैंने शुरू में भी कहा रमज़ान के भी चाँद के देखने का एहतमाम हो, बल्कि हर चाँद के महीने पर हम चाँद के देखने का एहतमाम हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पहुँचने के लिए हमारी मस्जिद में सहूलतें हैं, आप पहुँचे, जाकर देखें, और अगर नज़र आ जाए तो फौरी तौर पर उलमा से रुजू करें, हमने इतने इतने आदमियों ने चाँद देखा है। इसलिए कि पहला चाँद बहुत कम वक्त में रहता है, कभी चांद जो है 10 डिग्री पर नजर आता है, लेकिन एक पाव घंटा या आध घंटा मुश्किल से रहता है। अगर 9 डिग्री पर चांद बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है, दूरबीन से देखा जा सकता है, लेकिन 10 डिग्री पर तो नजर आ जाता है। इस मर्तबा का चांद बताया गया है कि 14 डिग्री पर नजर आएगा। जो भी हो, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें कि हमारे रमज़ान कबूल हो जाएं, हमारी इबादत कबूल हो जाएं जी। अपने अंदर मिजाज पैदा करें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन लोग हैं जी, जिसके अंदर शौक है, मैं उनके लिए एक ऑफर दे रहा हूँ। आज हमारे बेंगलोर के नील संदर की मक्का मस्जिद के नौजवान लोगों ने ये इरादा किया कि भाई रमज़ान में हमने कुरान सही तौर से अदा नहीं किया, सफ़रों में रहे, दुकानों में रहे, 15 दिन आज की तरावी में 15 पारे आज की तरावी में पढ़ी जाएगी, कल की तरावी में 15 पारे पढ़े जाएंगे, इशा के बाद तरावी शुरू होगी, तहज्जुद और सहरी तक चलती रहेगी। एक हाफिज 1.5 पारा पढ़ाएगा, 10 हाफिज जो है तरावी पढ़ाएंगे, एक दिन में 15, दूसरे दिन में 15। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शौकीन मिजाज के लोग आज भी हैं जो चाहते हैं कि बकिया दिनों में हमारी रात जो है सही गुजर जाए। जो हमारे कुरान छूट गया तरावी में सुनने से, जाकर खड़े हो जाएं, अल्लाह के यहाँ 6-7 घंटे खड़े हो जाएं, 2 दिन आपका कुरान मुकम्मल हो जाएगा, आपका कुरान सुनना जो है अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह अपने आप को आमाल से गुजारना है, नमाजों में, तिलावत में, इबादत में, ईदैन की रातों की अहमियत और जो है सदक़ा फ़ितर का एहतमाम
ان سارے اعمال کے ساتھ ہمارا رمضان گزرے، کم از کم اللہ کے یہاں ہمارے روزوں کی عبادت لگ جائے، اللہ کہہ دے جاؤ بندو اب جا کر نیک اعمال کرو، ہم نے تمہارے گناہوں کو بخش دیے ہیں، اب جا کر تم اپنے اعمال کو نئے سے شروع کرو۔ جی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، رمضان میں اللہ رب العزت وہی گناہ معاف کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے حق کے ادا کرنے میں جو ہم نے کوتاہی کی ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، جی جو حق اللہ کا تھا اس کے ادا کرنے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے تو معاف کریں گے، بندوں کا حق معاف نہیں کیا جائے گا۔ اچھی طرح سن لیں، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، یہ اگر ان حقوق کو مار کر حاجی بھی بن جائے، نمازی بن جائے، رو رو کر مسجد میں اس کی موت آ جائے، کعبۃ اللہ پر اس کی موت آ جائے، مکے کے امام اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، بخشا نہیں جائے گا جب تک کہ لوگ نہ بخشیں گے۔ بندے کے حقوق کو ادا کیجئے، اللہ بھی اپنے حق کو معاف کریں گے۔ جب بندوں کے حق معاف آپ کرانے کے لیے تیار نہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مسجد میں عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ، جو عید کی نماز 8 بجے کھڑی کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پارکنگ کا بھی انتظام نہیں، اور جو لوگ آ جاتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے تو وضو کا انتظام ہے۔ بہتر یہ ہے گھروں سے تیار ہو کر آئیں، ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عیدگاہ میں ہماری نمازیں ہوتی، سنت جو ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا ہو، لیکن حالات ایسے ہیں، جگہ کی کمی ایسی ہے کہ ہر محلے والے عیدگاہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے، مجبوری کے درجے میں ہم یہاں ادا کر رہے ہیں، لہذا ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا سنت، گھروں سے ہی تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، گھروں سے ہی جو ہے وضو اور نماز تیار ہو کر مصلی کے ساتھ آئیں۔ ہو سکتا ہمیں کہاں جگہ مل سکتی ہے، اس لیے اب اپنے کو تیار کر کے آئیں انشاءاللہ 8 بجے